آج کل ہم سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہے دال میں، کم از کم کالا تو ہے، اگر دال پوری کالی نہیں ہے، لیکن یہ سارا جو جھگڑا میرا خیال ہے چل رہا ہے 28ویں ترمیم اور کچھ اس قسم کے ڈیسیشنز اور ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، پھر ہماری جو بد انتظامی ہے یہاں کی سندھ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس نے اس معاملے کو اور زیادہ اگنائٹ کیا ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوب کھوڑو صاحب 1 یونٹ کی وجہ سے وہ تاریخ میں اس کا اچھے نام سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو کیا پھر زرداری صاحب کا بھی اسی طرح تاریخ میں مفاہمت کا بادشاہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں سندھی سیاستدان ہے، پاور پالیٹکس کو زرداری سے زیادہ کوئی بھی بندہ نہیں سمجھ، کہاں کون سا پتا کھیلنا ہے، کہاں کس کو ڈور کھینچنی ہے، کیا سودے بازی کرنی ہے، خاص طور پر پاور کاریڈورز میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیکن اس کے سارے کئے کرائے کو جو سب ایک چیز نے ڈیمیج کیا ہے نا، وہ ہے سندھ کی پور گورننس۔ سر اس کی تو بین میڈم فریال طالپور نے کئی بار کہا کہ میں تنخواہ بھی نہیں لیتی ہوں، میں سب خدمت میں پیسے دے دیتی ہوں، اور ابھی شاید آصفہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ میرے والد جو ہے نا انتہائی ایماندار شخص ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، تو پھر کس طرح کا کام ہو جو سندھ کے لوگوں کو پسند ہو؟ دیکھیں، یہ ہم اس پر تو ڈبیٹ ہی نہیں کرتے کہ کون سیلری لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے یا کون، ہم ایک بیسک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم، صحت، روزگار، جو بڑے انڈیکیٹرز ہیں وہاں کیا صورت ہے۔ آپ کا سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو سب سے ایک جوڈیشیس ادارہ ہونا چاہیے، اس کا حال آپ دیکھیں۔ سندھ اب پاورٹی میں، سندھ کے اضلاع جو ہیں وہ بدترین، کئی اضلاع چند کو چھوڑ کر باقی سب بدترین پاورٹی میں چلے گئے۔ احسن اقبال صاحب باتیں آ کر بڑی کرتے ہیں، انہوں نے سندھ کو دیا کیا ہے؟ آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب سے بلال بھٹو زرداری صاحب بہت زیادہ کوئی میچ تو ہے نہیں۔ ایک تاریخ تو یہ بھی ہوگی نا کہ زرداری صاحب بھی ہیرو ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے، باقی سندھ کے لیے ہو سکتا ہے نہ ہو، جیسے بھٹو صاحب بہت سارے لوگوں کے لیے ہیرو ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہالت کو سمجھتے ہیں، تو تاریخ یہ رائٹر کے ہاتھ میں ہے نا، جس طرح موڑے اس طرح موڑ سکتا ہے۔ تاریخ دیکھیں نا، اپنے آپ کو ایک تو ریپیٹ کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اب تقریباً بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد 3 نسلیں جوان ہو گئیں، ان 3 نسلوں نے بھٹو صاحب کو دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ بھٹو کو ووٹ کر رہے ہیں۔ اگر زرداری صاحب پنجاب میں زیادہ ہوشیاری نہیں دکھاتے تو پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی رہتی۔ آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں اس وقت 6 چیف منسٹر ہیں، ایک تو مراد علی شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، باقی کے آپ نام بتائیں گے؟ باقی اب جو سب سے زیادہ اخباروں میں آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ سب چیف منسٹر، وہ نہیں مانتے مراد علی شاہ۔ ایسے کیسے ہوگا کہ چیف منسٹر کو یہ نہیں مانتے ہوں گے؟ میں کلم کلا کہتا ہوں، آپ سیٹ جیل میمن دیکھیں کیسے چل رہا ہے، اپنے ناصر شاہ ہیں، ادی فریال ہیں، علی حسن زرداری ہیں، یہ پوچھتے ہیں چیف منسٹر سے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم نے جس شخصیت کو زحمت دی ہے وہ پہلے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اور بہت اچھی عقل مندی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی باتوں کو بہت سارے لوگوں نے سراہا ہے، نہ صرف سندھ میں، پاکستان میں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی مجھے میسیجز ملے ہیں کہ سائیں کو آپ بلائیں، دوبارہ بلائیں، ملک کی صورتحال پہ گفتگو کریں۔ تو سائیں انعام شیخ صاحب بھلی کار اینڈ ویلکم۔ سائیں آپ کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے۔ بس جو پیار کے بول تو ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آج کل ہم سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، ملکی سیاست میں کچھ یہ چینجز سننے میں آ رہی ہیں، یہ کیا بات صحیح ہے؟ کچھ تو ہے دال میں، کم از کم کالا تو ہے، اگر دال پوری کالی نہیں ہے تو، لیکن یہ سارا جو جھگڑا میرا خیال ہے چل رہا ہے 28ویں ترمیم اور کچھ اس قسم کے ڈیسیشنز اور ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، پھر ہماری جو بد انتظامی ہے یہاں کی سندھ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس نے اس معاملے کو اور زیادہ اگنائٹ کیا ہے، اور زیادہ جو ہے لوگوں کو مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ کچھ تو ویسے ہی ہے، رنگین لب و رخسار کی بات، کچھ خون جگر ہم بھی ملا لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک ہماری طرف سے بد انتظامی ہے، دوسری اوپر کی فرمائشیں ہیں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔
اب زرداری صاحب اور اس کی ٹیم کچھ تو کر سکتی ہے، لیکن کچھ اس کے بس سے یا ان کی کیپیسٹی سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر کیا چیزیں باہر ہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے؟ ویسے تو ساری چیزیں مانتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر سندھ کی جو ہے کے اندر جو تقسیم ہے لنگوسٹک بنیادوں پر یا جغرافیکل اس کی جو ڈویژن ہے، وہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ان کو راؤٹ آؤٹ کرے گا، ان کو جو ہے وہ نکال باہر کرے گا ملکی سیاست سے، جڑیں اس کی کھوکھلی ہو جائیں گی۔ تو اس کی وجہ سے یہ کوئی بھی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سندھی عوام جو ہے باقی ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، دو چیزیں جو ہیں اس کے لیے بڑا، جیسے آج کل ریڈ لائن کی اصطلاح چل رہی ہے، وہ ہے ایک سندھ اور ایک سندھو، دریائے ایک سندھ اور ایک سندھو۔ سندھو، یہ جو ہے ان کی ریڈ لائن ہے۔ دریائے سندھ جو ہے وہ چونکہ نام سے بھی ظاہر ہے اور اپنے کام سے بھی ظاہر ہے، سندھ ایک سمجھیں کہ اس سے پہلے ریگستان تھا یا بہت ہی کم آبادی والا ملک تھا، لیکن اس نہری نظام نے جو پہلے سمرا دور سے ایک شروع ہوا ہے، کچھ سمرا دور سے کچھ سما دور میں، پھر کلوڑوں نے اس کو نہری نظام کو کافی اسٹیبلش کیا۔ آپ کا لاڑکانے کا جو گھاڑ واہ ہے مشہور ایک کاروباری راؤٹ تھا، تو وہ بھی ان کے دور میں بنا تھا، اور اس کے علاوہ پھر انگریزوں نے اس کو باقاعدہ ایک سائنٹیفک بنیادوں پر اس نہری نظام کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت فعال کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کی آباد ہوئی دونوں بینکس پر، رائٹ اور لیفٹ پر۔ تو اب وہ تو سندھ کی ایسے سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، معیشت کی جو ہے بنیاد ہے، اس پر جب بھی بات آتی ہے، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کلا باغ ڈیم کا مسئلہ ہو، تھل کینال ہو یا کوئی اور ہو، تازہ یہ جو کینال کا مسئلہ تھا، 6 کینالوں کی بات تھی۔ 6 کینالوں کی بات، تو اس پر دیکھیں بہت سب لوگوں نے باتیں کی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک جو ہے عام قسم کا وکیل اٹھا، اور وہ بھی پنجابی اسپیکنگ، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، اور وہ آپ نے پھر دیکھا کہ کیا ہوا، پورا سندھ کھڑا ہو گیا۔ اور شاید سندھ کی تاریخ میں اس طرح کا دھرنا پہلے کبھی نہیں لگا کہ آپ نے دوسرے صوبوں کی رسد ہی بند کر دی، نہ جانے دے رہے تھے نہ آنے دے رہے تھے۔ اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ ایک ینگ لائر، اور وہ بھی میں تو غیر سندھی نہیں کہوں گا، لیکن پنجابی اسپیکنگ سندھی بڑا ووٹ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اور دوست مل گئے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی غیر سندھی یا غیر مقامی بندہ بھی اس تحریک کو، اس معاملے کو لیڈ کرے گا، تو سندھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن سندھ پنجاب جو ہے وہ ایک تو بہت دیر سے یونیفائڈ پنجاب ہوا ہے، ایسے سمجھیں کہ اکبر مغلوں نے اس کو پہلے شیپ اپ کیا، اس کے بعد جو ہے رنجیت سنگھ نے اس کو ریئل سینس میں ایک سمجھیں کہ ملک کا نام دیا، اور یہاں سے کوٹ سبزل سے لے کر اور ایسے سمجھیں کہ جمرود کے قلعے تک اور آگے تک انہوں نے ایک کشمیر ادھر پوری امپائر بنا ڈالی۔ لیکن یہی عارضی، اس کے بعد پھر پارٹیشن ہوا تو پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دور تھا کہ دلی بھی پنجاب کا حصہ تھی، دلی بھی پنجاب کا حصہ تھی، ہریانہ پنجاب میں تھا، ایسٹ پنجاب، ویسٹ پنجاب، تو یہ ایک بڑی، اور کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ، تو یہ سارا رنجیت سنگھ نے، اور اس کے جو مشہور جنرل تھے ہری سنگھ نلوا اور فتح سنگھ آلووالیہ اور کچھ اور جنرلز تھے جنہوں نے یہ ساری بنائی۔ لیکن سندھ میں تو آپ دیکھیں کہ کم از کم 1500 سالہ تو ایک ہسٹری ہے، بلکہ 1600-1700 سالہ رائے ڈائنیسٹی، اس سے پہلے سکندر آیا، اس سے پہلے کئی اور لوگوں نے یا حلقوں نے حکومت کی سندھ پر، لیکن چچنامہ یا اس کے بعد اتنی بڑی ہسٹری ہے
تو سندھ تو ایک کم از کم 2-2.5 ہزار سال سے پھر آرکیولوجیکل اس کو جو سپورٹ ہوئی بعد میں موہنجو دڑو سے، اب مہر گڑھ سے، کئی اور کاہو جو دڑو، بہت جو انوینشن ایکسکیویشنس ہوئیں، تو اس کے بعد سندھ اب جو ہے وہ ایک ملک تو ہے، لیکن انگریزوں کے دور سے لے کر سندھ کی سیاسی لیڈرشپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ابھی ابتدائی جو تشکیل تھی ماڈرن نیشنلزم کی، اس میں بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جس میں حیدر بخش جتوئی بھی آ جاتے ہیں، جی ایم سعید بھی آ جاتے ہیں، عبد المجید سندھی، حسام الدین راشدی، بہت ایک گیلیکسی ہے لوگوں کی۔ تو سندھ کے لوگوں کو یہ مسلسل ہیمر ہوتا رہا ہے۔ آپ یہی وجہ دیکھیں گے نا کہ انگریزوں نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا، لیکن ہمیں لینگویج دی، ہمارے کلچر کو پروٹیکٹ کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ سندھیوں کو کیا چاہیے۔ ہمیں کوئی بڑے تعلیمی ادارے نہیں دیے، ہمیں پنجاب کی طرح کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ آرمی ایک نہیں بنائی، آرمی میں شامل نہیں کیا، کئی اور شعبے ہیں جس سے باہر رکھا، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سندھ جو ہے اپنے ہسٹری، کلچر اور تاریخی وجود کے معاملے میں سینسیٹیو ہیں، تو انہوں نے کئی سندھی کے جو الفابیٹس تھیں ان کو ملا کر ایک اسٹینڈرڈ الفابیٹ بنائی، اور جتنے بھی علمی ادبی کام تھے وہ کیے، اور سندھ کی جو ہے وہ اینٹیٹی کو انہوں نے اسٹرانگ رکھا۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو ہے ہم لوگ سندھ اور سندھو کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہیں۔ اس کو آج تک جنرل ضیاء ہو، مشرف ہو، کوئی بھی ہو، اور شاید آئندہ بھی کوئی آئے، تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا۔ یہ بھلے ہمارے دوست یہاں کے شہری اور کو ادھر ادھر کی باتیں کر لیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان معاملات پر سندھ کا جہاں بھی نام آتا ہے نا، وہ سندھی لوگ بڑے سینسیٹیو ہیں اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں گورنر صاحب نے کوشش کی، ایک کانفرنس بلائی، لیکن اس کی نوکری ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ اتنا پریشر بلڈ اپ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مزاج بتاؤں سندھی قوم کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو، یعنی آپ دیکھیں عرب آئے یہاں پر، پھر ارغون آئے، ترخان، مغل، حتیٰ کہ پورچوگیز، بہت سے لوگ سندھ میں آئے، حملہ آور ہوئے، کچھ لوٹ مار کر کے چلے گئے، کچھ رہ گئے حکمران بن گئے، لیکن جو یہاں رہے وہ اس کو آہستہ آہستہ سندھی کلچر نے اپنا حصہ بنا دیا۔ اب کوئی ترک کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی چغتائی کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی مغل کے نام سے، کوئی لودھی ہیں جو سندھی بولتے ہیں، ملک ہیں، ارائی ہیں، دورانی ہے، دورانی، یہ سب مکس اپ، ایون لگاری، ہاں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ ایون کھوکھر، ہاں بھائی، آپ میں بتاؤں کہ جو سندھ جب تالپور کا دور میں تھا وہ 3 راجدھانیوں میں تقسیم تھا نا، خیرپور، میرس اور حیدرآباد اور میرپور خاص۔ تو جب میانی کے بعد دبے کی لڑائی ہوئی، جس میں میر شیر محمد خان تالپور جو ہے وہ اس کی لیڈ کر رہے تھے، تو ان کا نعرہ پتہ ہے کیا تھا؟ حالانکہ وہ نسلی طور پر بلوچ تھا اور گھر میں سرائکی اور بلوچی بولتا تھا، لیکن اس کا نعرہ تھا این سرزمین سندھ مادر ماں بلوچاں است۔ یہ سرزمین سندھ ہم بلوچوں کی ماں ہے، یہ اونرشپ تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عربوں کے بعد ابن حبار کی جو اولاد ہے، حباریز، عرب اور سندھ کا مکس بلڈ تھے، وہ یہاں پر اقتدار میں رہے، لیکن ان حباریوں نے جو آدھے عرب بھی تھے، انہوں نے اپنے عربوں کو نکال باہر کیا اور واپس بھیج دیا، اور خود سندھ میں رہے اور سندھی ہو گئے۔ ایون عرب جو آئے تھے، سید جو دیکھیں سندھ میں 2 بہت بڑی جو ہے وہ شاخیں ہیں سیدوں کی، ایک متلوی ہیں یا مٹیاروی ہیں، اور ایک لکیاری ہیں۔ لکیاری کے خاندان میں پیر صاحب پگارا، مراد علی شاہ، عبداللہ شاہ اور بہت سارے آ جاتے ہیں، اور متلویہ مٹیاروی جو سید ہیں اس میں شاہ لطیف آتے ہیں، سائیں جی ایم سید آتے ہیں،
اور میران محمد شاہ بہت بڑے نام ہیں. تو یہ سید تو کافی بعد میں آئے ہیں, کچھ چہرات سے آئے, کچھ افغانستان کے خراسان سے آئے, کچھ عرب سے آئے, ایران کے بخارا سے آئے, کچھ ادھر سے. تو سندھ اپنے اس بدھ مت کی وجہ سے اور صوفیانہ مزاج کی وجہ سے آج سے نہیں, بہت بڑے عرصے سے ایک پوائنٹ آف اٹریکشن رہی ہے کہ یہاں کے لوگ کنفرنٹیشن کے بجائے مل بانٹ کر رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں, اکوموڈیٹ کرتے ہیں, سافٹ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نسلی طور پر دیکھیں گے کوئی بلوچ ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی سید ہے, لیکن سندھ نے بغیر تفریق کے سب کو ایڈجسٹ کیا. اور آج کچھ ہمارے نارتھ کے علاقے میں بلوچ دوست ہیں, وہ دو چار ایسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اسی علاقے کے بہت بڑے بلوچ ٹرائب کے سردار ہیں, ان کو جتنی عزت, جتنا اقتدار میں حصہ اور جتنی ایلیویشن سندھ میں ملی ہے, اس کا 10واں حصہ ان کو بلوچستان میں نہیں مل سکتا. میر ہزار خان بجارانی ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے, وہ سب اس کی عزت کرتے ہیں اپارٹ فرام ہز ٹرائب. اسی طرح محمد امین کھوسو ہیں, اس کی جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ کانگریس کا بڑا نام تھے, جی ایم سید تک اس کی بڑی عزت کرتا تھا. سندرانیز ہیں یا جتنے بھی بڑے قبائل ہیں, جکھرانی ہیں, یوسف جکھرانی کا نام ہے, گل محمد جکھرانی ہماری جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پاپولر ترین صدر تھا, حالانکہ گھر میں بلوچی زبان بولتا تھا. تو یہ فلیکسیبلٹی سندھ میں شروع سے ہے, ایبزارب کرتی ہے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے, لوگوں کو مالکانہ حقوق دے دیتی ہے. یہ ہمارے جو شہر کے بھائی ہیں, ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تاریخ نہ یہ خود ان کی دلچسپی ہے, نہ ان کو نصاب میں صحیح تاریخ پڑھائی جاتی ہے. یہ تو ان کو تو نسیم حجازی چاہیے, اور ان کو جو ہے ایک سمجھیں کہ فلمی ہیرو ٹائپ لوگ چاہیے. وہ بھائی تم لوگوں نے پوچھو جن کو ہیرو بنایا ہے, وہ انہوں نے پنجاب میں آ کر کرتے کیا تھے. جو افغان آتے تھے شہاب الدین غوری سے لے کر محمود غزنوی, اور یہ پنجاب کی 80 ہزار خواتین کو باندی بنا کر افغانستان لے جاتے تھے, جا کر جو ہے وہ بیچتے تھے. شہاب الدین غوری کیا کرتا تھا, یہ جتنے بھی پنجاب میں افغانستان سے حملہ آور آئے, انہوں نے جو ہے پنجاب کے یا بعد میں جو سندھ میں بھی انٹر ہوئے, سندھیوں نے تو بہرحال ریزسٹ کیا ان کو. مدد خان تھا, احمد شاہ تھا, تو ان کو کمپرومائز کیا, پیسے دیے, لیکن ان کو ادھر ٹھہرنے نہیں دیا. یہ جو کراچی کے ہمارے دوست ہیں, شہروں کے لوگ ہیں, ان کو تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور صحیح تاریخ کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ تاریخ نہ ہندو ہوتی ہے, نہ مسلم, نہ عیسائی, نہ سکھ. تاریخ از نیریشن آف فیکٹس. ایک حقیقتیں ہیں, وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی فیور میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ تاریخ میں کل یہ بھی لکھیں گے کہ بھائی پیپلز پارٹی کی گورننس کیا تھی, زرداری صاحب کیا تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو کیا تھی. تو تاریخ میں گڈ اور بیڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک تاریخ تو یہ بھی ہوگی نا کہ زرداری صاحب بھی تو ہیرو ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے, باقی سندھ کے لیے ہو سکتا نہ ہو. جیسے بھٹو صاحب بہت سارے لوگوں کے لیے ہیرو ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ضیاء کو سمجھتے ہیں. تو تاریخ یہ رائٹر کے ہاتھ میں ہے نا, جس طرح موڑے اس طرح موڑ سکتا ہے. نہیں, ایسے تو نہیں. تاریخ دیکھیں نا, وہ اپنے آپ کو ایک تو ریپیٹ کرتی ہے. مجھے یہ بتائیں, اب تقریباً بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد 3 نسلیں جوان ہو گئیں. ان 3 نسلوں نے بھٹو صاحب کو دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی تک وہ بھٹو کو ووٹ کر رہے ہیں. اگر زرداری صاحب پنجاب میں زیادہ ہوشیاری نہیں دکھاتے تو پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی رہتی. لیکن ہوشیاری نہ دکھاتے سے کیا مطلب وہ جو ماڈل آف گورننس ہے وہ ایشو ہے نا, ادھر سندھ میں بھی ہے, ہر جگہ ہے کہ بھائی لوگوں کو جو ہے اکٹھا کرو, پھر ان کو جو کچھ 2 لوگ کی بنیاد پر مفاہمت جاری جس کو رکھیں. مفاہمت کی وہ پالیسی کہتے ہیں. یہ ماڈل جو ہے وہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. آپ بھلے ٹھیک ہے, یہ ماڈل تو بھٹو صاحب کرتا تو آج تک زندہ ہوتا, محترمہ کرتی تو آج تک زندہ ہوتی.
اقتدار حاصل کر کے زندہ رہنا کوئی سکسیسفل ماڈل نہیں ہے. اقتدار حاصل کرتے ہوئے عوامی جذبات اور احساسات کی نمائندگی کرنا، عوام کی دلوں میں رہنا، یہ ہوتی ہے ایک بہت بڑی بات. اور لیکن شیخ صاحب، زرداری صاحب کے پاس ہو سکتا ہے یہ تھیوری ہو کہ شہید ہونے سے بہتر غازی ہو جاؤں. وہ تو دیکھیں ہسٹری میں آپ کی چوائسیز ہیں نا. وہ تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ جھک جاتے تو تاریخ کا ڈائمنشن چینج ہو جاتا. پھر تو اورنگزیب کے سامنے اس کا بھائی دارا شکو سرنڈر کر دیتا، اور انگریزوں کے سامنے پیر پگڑا سرنڈر کر دیتا، اور تاریخ میں بہت ایسے واقعات ہیں لوگ سرنڈر کر دیتے، اقتدار مل جاتا، بہت اچھی پوزیشن میں ہوتے. لیکن پھر بعد میں تاریخ ان کو کھوڑو کوئی خراب ایڈمنسٹریٹر تھوڑی تھا. کھوڑو بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر تھا اور آنیسٹ ایڈمنسٹریٹر تھا. علی محمد راشدی کتنا ذہین آدمی تھا، غیر معمولی ذہانت کا حامل تھا. لیکن کھوڑو صاحب کو غلط الزامات لگا کہ اس کی حکومت برخاست کی گئی نا. نہیں، حکومت تو کی، لیکن ان کا جو 1 یونٹ میں رول تھا نا، وہ آج تک ان کی جو بیٹی تھی ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو، بہت بڑی اسکالر تھیں، سندھ کی بہت بڑی ہسٹورین تھیں، اس نے بھی کوشش کی، بہت سو نے کوشش کی کہ یہ 1 یونٹ کا داغ کسی طریقے سے دھل جائے، لیکن نہیں دھلا. اتنا سندھ نے گزشتہ صدی میں جتنے سیاست میں چند ذہین ترین بندے پیدا کیے، ان میں ایک علی محمد راشدی تھا. لیکن علی محمد راشدی کی 1 یونٹ کی حمایت کی وجہ سے اس کا سارا بھٹو صاحب ایسے نہیں تھے. بھٹو صاحب نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سندھی سوسائٹی کو رگڑا، لیکن آخر میں جو وہ کھڑے ہو گئے تو بٹائی کی ایک ہے لائن ہے کہ مڑئی معاف قیاس خالق بدلے خون جے، یعنی جو ہے اوپر والے نے اس کو جو آخری قربانی دی، اس کے صدقے باقی ساری جو ہے غلطیوں کو اور معاف کر دیا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو حضرت علی کا مشہور قول ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی. تو آپ یہ دیکھا ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کھڑے کس طرح کے ساتھ ہیں. سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوب کھوڑو صاحب 1 یونٹ کی وجہ سے وہ تاریخ میں اس کا اچھے نام سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو کیا پھر زرداری صاحب کا بھی اسی طرح تاریخ میں مفاہمت کا بادشاہ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں ایک بات بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں سندھی سیاستدان ہیں، پاور پالیٹکس کو زرداری سے زیادہ کوئی بھی بندہ نہیں سمجھتا. کہاں کون سا پتہ کھیلنا ہے، کہاں کس کو ڈور کھینچنی ہے، کیا سودے بازی کرنی ہے، خاص طور پر پاور کاریڈورز میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فارن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ریجنل کے ساتھ. لیکن اس کے سارے کئے کرائے کو جو سب ایک چیز نے ڈیمیج کیا ہے نا، وہ ہے سندھ کی پور گورننس. سندھ میں لوگوں کو جو ملنا چاہیے تھا، جتنی اوور ویلمنگ سپورٹ ملی ہے زرداری صاحب کو، اس کی پارٹی کو، سارا جو اسیسمنٹ آپ جب انور مجید کو، زرداری کو، فلاں کو، ان کریکٹرز کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، اور جو محترمہ کی ٹیم کے لوگ تھے، جو آزمائے ہوئے لوگ تھے، ان کو آپ آہستہ آہستہ کر کے نکال باہر کریں گے. اور وہ لوگ جن کی حیثیت، سر محترمہ نے بھی تو بھٹو صاحب کے زمانے ان کی ٹیم کو نکال کے اپنی ٹیم بنائی تھی نا. نہیں، لیکن محترمہ نے جو ٹیم بنائی وہ کارکنوں کی بنائی تھی، وہ ایسے جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم ٹائپ نہیں بنا. کارپوریٹ کلچر کے لوگ اور جگاڑی اور جگادری لوگ یہ نہیں تھی. یہ بھی آپ زرداری صاحب کو ایک بڑا کریڈٹ دیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے ایسے لوگ ڈھونڈ کر لے آتے ہیں جن سے ان کو کام پھر اس کے لیے جو ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، پھر تو ٹھیک ہے نا. مفاہمت پہلے تو وہ عوام سے کریں نا. جو لوگ 50 سال سے اس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کی پارٹی کو 50 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے. دیکھیں اب ہمارے ملک پڑوس میں انڈیا میں
الیکشنس ہو رہی ہیں، وہاں پر جو ہے ممتا بینرجی بنگال کی چیف منسٹر رہی ہیں پہلے، اس کو گزشتہ 15 سال سے چونکہ وہ پیپل فرینڈلی گورنمنٹ بناتے ہیں، اس لیے گزشتہ 15 سال سے وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. اس سے 30-35 سال کمیونسٹ بیٹھے تھے ویسٹ بنگال میں، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ تھے. کیجریوال نے آپ حکومت بنائی انڈر دا نوز آف مودی، دلی میں بیٹھ کر اس نے حکومت بنائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کا ماڈل زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں کارکنوں کا سر اس کی تو بہن میڈم فریال تالپور نے کئی بار کہا ہے کہ میں تنخواہ بھی نہیں لیتی ہوں، میں سب خدمت میں پیسے دے دیتی ہوں. اور ابھی شاید آصفہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ میرے والد جو ہے نا انتہائی ایماندار شخص ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو پھر کس طرح کا کام ہو جو سندھ کے لوگوں کو پسند ہو؟ دیکھیں، یہ ہم اس پر تو ڈبیٹ ہی نہیں کرتے کہ کون سیلری لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے، یا کون کیا کر رہا ہے. ہم ایک بیسک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم، صحت، روزگار، جو بڑے انڈیکیٹرز ہیں وہاں کیا صورتحال ہے. آپ کا سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو سب سے ایک جوڈیشیس ادارہ ہونا چاہیے، اس کا حال آپ دیکھیں. سندھ اب پاورٹی میں، سندھ کے اضلاع جو ہیں وہ بدترین، کئی اضلاع چند کو چھوڑ کر باقی سب بدترین پاورٹی میں چلے گئے. ایجوکیشن میں آپ بالکل لو چلے گئے ہیں. روزانہ آپ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن دیکھتے ہیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں بے روزگاری سے. ابھی بھی وہ خیرپور کا ایک جو لڑکا تھا میمن اطہر یا اظہر میمن، ہاں، اس کو جو ہے وہ دوسرے فیڈرل گورنمنٹ والوں نے بلا کے ان کو آنر بھی دیا اور کیش پیسے وہ بھی بھی دیے. کاش جو ہے وہ کچھ 5-7 سندھ سے منسٹر بھی تو اپنے کیبنٹ میں بٹھا دیں نا. اظہر میمن کا تو وہ خیال کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی انٹیلیجنسیا اس چیز کو مارک کر رہی ہے کہ نواز لیگ جو ہے اپنے نواز لیگ کے سندھی جو سیاستدان ہیں ان کو کیبنٹ میں جگہ نہیں دے رہی، ادھر کسی پروجیکٹ میں جگہ نہیں دے رہی. سب کھیل کوہستانی صاحب کو بٹھا دیا ہے، اب کیا کریں؟ بس کھیل کوہستانی تو وہ ان کی اپنی کوٹا کا ایک بندہ ہے جو چل رہا ہے، ہر دور میں ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن بہت زیادہ یہاں بشیر میمن سے لے کر کئی اور کام کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بشیر میمن پہ آپ کے اپنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو اگر ہوں گے تو ہم آپ سے اطاعت سے نکل جائیں گے. پیپلز پارٹی جو ان کی الائنمنٹ میں ہے وہ سب سے زیادہ اعتراض کر رہی ہے. چلو سائیں شاہ محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، ایک فیڈریشن کی نمائندگی، فیڈریشن کا فیس جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کیبنٹ. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں اس طرح سے سندھیوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے کہ فیڈرل کیبنٹ میں ایک ماسوا، ایک وہ بھی ایسے سمجھے اقلیت کے کوٹا میں انہوں نے رکھا ہے کوہستانی کو، سندھ کے کوٹا میں نہیں رکھا. اور اس کی چلتی ہے بلا صحیح. میں کھیل داس کوہستانی کی بات کر رہا ہوں، اس کی اپنی حکومت میں چلتی ہے. رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں، ہمارا والا چکر ہے. گورنمنٹ ہماری ہے لیکن یہاں تو وہ کچھ کام نہیں کر پا رہے. کچھ کیا ڈیلیور کریں گے. جب آپ کو فیڈریشن کا حال یہ ہوگا کہ آپ کا سکھر حیدرآباد موٹر وے نہیں بن رہا، جب بہت بڑی جو سندھ کی اسکیمز ہیں، آپ جائیں نا، جا کر پلاننگ ڈیولپمنٹ میں دیکھیں کہ حسن اقبال صاحب باتیں آ کر اتر بڑی کرتے ہیں. انہوں نے سندھ کو دیا کیا ہے؟ کراچی کو کیا دیا ہے؟ کراچی کا کہاں گیا؟ سرکولر ریلوے کہاں گیا؟ میٹرو کہاں گیا؟ پتہ نہیں کون کون سے خواب دکھا کر چلے گئے تھے. کبھی عمران خان آ کر اعلان کرتے تھے، کبھی شہباز شریف. کراچی والے پیپلز پارٹی سے تو پوچھتے ہیں، نواز لیگ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا؟ اپنے نمائندوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ ان کے 2 منسٹر بیٹھے ہیں، کتنے مہاجر نوجوانوں کو انہوں نے جاب دی ہے. ایجوکیشن کی منسٹری ان کے پاس ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی منسٹری ان کے پاس ہے. صرف اونس پیپلز پارٹی پر رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کو، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے تفریق نہیں کرتی اور ان کا اپنا ایک کلچر ہے. کئی لوگوں کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے، لیکن اس پر بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اردو اسپیکنگ اور زبانوں کے لوگوں کو پراپر ایک شیئر ملنا چاہیے یہاں. لیکن
ہم یہاں کراچی کے لوگوں کو دوسروں سے بھی پوچھنا چاہیے, اپنے نمائندوں سے پوچھنا چاہیے. زرداری صاحب کا جو اب معاملہ ہے وہ بظاہر جو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں. اور لیکن ان کو چائنا بھیجا گیا, انہوں نے لیٹسٹ قسم کی آبدوزیں دی, تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رساکشی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, مطلب جس طرح سے پورے اس ایران امریکہ ٹاک سے صدر مملکت ایک فیس آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں, اتنا تو ڈیزرو کرتے تھے نا کہ ایک بہت اچھی کوئی ڈنر ہوتی, کوئی جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی. سر انہوں نے ٹنڈولیار کو ترجیح دی, ان کا ایک پرانا ساتھی تھا مری صاحب انتقال کر گئے, تو صدر مملکت صاحب آ کے ٹنڈولیار بیٹھ گئے, وہ کیا کریں. تو مری صاحب کو تو اس سے کافی دن پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. پتہ نہیں یہ ایک ڈسپلیجر کا اظہار تھا یا پتہ نہیں یہ جو ہے اسٹیٹ کو ایک تھوڑا کوئی انڈیکیٹر تھا, لیکن اٹ واز ناٹ گڈ اومن ایٹ دا پارٹ آف پریزیڈنٹ. انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا کہ اس پورے اس منظرنامے سے باہر رہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نے بھی اس کو قصداً باہر کیا تو وہ بھی غلط تھا. ایک صدر کی حیثیت میں ان کا ایک بڑا ہونا چاہیے, رول ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو جو اویلیبل مٹیریل ہے پاکستان کے پاس. آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی تعریف کی کہ وہ اویلیبل مٹیریل تھے, اس کو انہوں نے یوٹیلائز نہیں کیا, خاص طور پر ایران امریکہ اسرائیل جو ٹاکس یہاں پر ہوئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب اس کیلیبر کے ہیں کہ اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنا اسپیس دے دے؟ نہیں, وہ تو بیچ میں جب ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا. میں یہ نہیں آئیڈیلائز نہیں کرتا کہ وہ بہت ہی ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے پرفارمنس ہے ان کی, لیکن جو پاکستان کے بعد کے پاس اویلیبل آپشنس ہیں, مثال کے طور پر کیا جو ہے ان کی اسحاق ڈار کی ایکسپرٹیز ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں, ورلڈ پالیٹکس میں, وہ تو اکاؤنٹس کے آدمی ہیں. یہ بھی آپ شکر کریں کہ ایک اور سندھی سیکریٹری بیٹھی ہوئی ہیں, سندھی اسپیکنگ ڈاکٹر این اے بلوچ کی بیٹی ہیں, جو کہ بہت بڑا نام ہے سندھ کا. چائنا میں, یورپ میں, جاپان میں, پتہ نہیں کتنے جگہوں پر وہ سفیر رہی ہیں, اور اس کی پرفارمنس ہے. اور ان کے والد, ان کی والدہ دونوں ایجوکیشن سے تھے, پڑھے لکھے تھے. تو ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ پالیٹکس کو, اس ملک کی جو تاریخ ہے اس کو آپ دیکھ لیں, پالیٹکس کو جتنا سندھی مائنڈ سمجھتا ہے نا, اتنا شاید دیکھیں پنجاب کے لوگ ہم سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں, ڈسپلنڈ ہیں اور امیر ہیں. میں آپ کو تاریخ کے تناظر میں بھی بتا سکتا ہوں کہ جب بھی یہ پوری انڈس ویلی جو ہے نا وہ ساؤتھ سے رول ہوئی ہے, یعنی سندھ سے رول ہوئی ہے, تو اس میں امن اور پیسفل کو ایگزسٹنس اور ایک بہت اچھا اس پورے علاقے کا رپو رہا ہے. جب بھی یہ نارتھ, کوئی مثالیں دے سکتے ہیں؟ رائے ڈائنیسٹی کے دور میں, ایون راجہ داہر کے دور میں, یہ اچھے دور تھے. ایک سمرا ڈائنیسٹی تھی, سما ڈائنیسٹی تھی, ملتان تک تھی, کچھی تک تھی, بلوچستان پنجاب کے کافی بڑا حصہ تھا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ راجہ داہر کے باپ جو تھے چچ بن سیلاج, یہ خود کشمیری تھے, کشمیر سے آئے تھے, اور پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا, وہاں سے نکل کر سندھ میں پہنچے. اس نے بعد میں جب سندھ کا حکمران بنا تو اس نے چکوال کے پاس جا کر کشمیر کے ساتھ سندھ کی سرحد کو جو ہے درخت لگا کر اور واضح کیا تھا, کیونکہ پہلے پنجاب تو اسٹیٹ تھی نہیں نا, کشمیر تھی اور سندھ تھا, دو اسٹیٹس بڑی تھیں یہ. تو اس میں آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حدود کو کشمیر تک راجہ ڈاہر والی فیملی نے جا کے وہاں تک پہنچایا. ہاں, وہ انہوں نے سرحدیں جو ہے وہ قائم کی, سنا ہے. کشمیر اور اس طرف سندھ, ہاں یہ اسٹیٹس تھیں. پنجاب اور کے پی کے کہاں تھے؟ وہ یا تو سندھ کے اندر تھے, کے پی کے تو بہت زیادہ افغانستان کے اندر تھا, لیکن پنجاب کا بہت بڑا حصہ یا تو سندھ کا حصہ تھا یا تو وہ کشمیر میں شامل تھا.
یا تھوڑا بہت جو ہے پنجاب کا ایک انڈیپینڈنٹ کچھ ریاستیں تھیں جو چل رہی تھیں. آپ آج بھی جائیں نا، ملتان سے پہلے سما سٹا کا ریلوے اسٹیشن ہے. سما سٹا. ہاں، سما سٹا. یہ سما کہاں سے ہے؟ آپ انڈس ہائی وے سے چلے جائیں، کشمور سے لے کر آپ ایسے سمجھے کہ پنڈی گھیپ تک چلے جائیں یا چکوال تک چلے جائیں، آپ کو تھوڑی ویریشن کے ساتھ سیم لینگویج ملے گی. آپ سرائکی ہوگی، پھر اوانکاری ہوگی، پھر گھیبی ہوگی، پھر چھاچی ہوگی. یہ ساری زبانیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. جو میرے دوست پنجاب سے چکوال یا اٹک سے بات کرتے تھے، وہ سینکڑوں لفظ سندھی اور ان کے سیم تھے. ایون ہم نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، ہندکو میں بہت سارے سندھی کے الفاظ ہیں. وہی ہے، کشمیری تک، بلتی اور شینا تک سندھی کے الفاظ ہیں. تو ریاستیں تو بنیادی یہ تھی نا، کیونکہ یہ انڈس کے جو ہے کنارے آباد جتنے بھی اب صوبے ہیں، یہ پہلے ریاست تھی. انڈس ویلی کی پہلے حدود کالی بنگان سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر ہماچل پردیش ہے. ہماچل پردیش سے انڈیا میں جو انڈیا ہماچل کا پردیش، اس سے لے کر، اور یہ کچھ گجرات کی جو ڈھولا ویرا کی ایک تہذیب تھی. تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں فارن منسٹری میں اقبال آخوند صاحب تھے، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس کے کئی ایسے جو ہے وہ آئے ہیں. شیخ صاحب جو حیدرآباد کے تھے، فارن سیکریٹری تھے، تو یا موجودہ فارن سیکریٹری ہیں، تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بطور فارن منسٹر آپ نے کیسے دیکھا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی جو باقیوں سے پرفارمنس تھی تو وہ تو بہت زیادہ بہتر تھی. میں خود آئی آر کا بندہ ہوں. ڈپلومیسی میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کے جیسچرز کیا ہیں، آپ کی الفاظ کا چناؤ کیا ہے، آپ چیزوں کو بیہائنڈ دا کرٹن کیسے ڈیل کرتے ہیں، مختلف ٹریکس ہیں ڈپلومیسی کے، اس کو کیسے آپ انٹرٹین کرتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ہمدرد کیسے بناتے ہیں، انٹرنیشنل ریجنل ارینا پر آپ کتنے متحرک ہیں، کتنا آپ ایکسیپٹیبل ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو باقیوں کے مقابلے میں وہ اس میں آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت فارن افیئر بہت زیادہ کوئی میچ تو ہے نہیں. اسحاق ڈار صاحب ہی کین بی اے گڈ یو سی اکاؤنٹ پرسن، فائنانشیل ایڈوائزر، بہت اچھے فائنانس کے ہو سکتے ہیں. اور وہ بھی بیچارہ بحالت مجبوری اس کو جو ہے وہ اب یا تو فائنانس منسٹر بناتے، وہ بڑوں نے کہا کہ ہم خود اپنا بندہ رکھیں گے، تو اس کو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا تھا نا. تو فارن منسٹری ایک بہت بڑی منسٹری ہے. سر، ایک طرف آپ سندھ گورنمنٹ کی گورننس پہ تنقید کرتے ہیں، پھر بلاول صاحب کی تعریف کرتے ہیں. بلاول صاحب کے انڈر میں سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن سندھ کی گورننس کا حال آپ کے سامنے ہے. اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل اچھی نہیں ہے. دیکھیں، وہ ایک انگریزی کا مشہور کہاوت ہے کہ رینڈر انٹو سیزر واٹ بلانگس ٹو سیزر. جس کا جتنا حصہ ہو اس کو اتنا حصہ دینا چاہیے. کچھ چیزوں میں وہ ٹھیک ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں، لیکن جو اب آپ نے سوال کیا ہے، یہی چیز ہے جو ان کو بار بار عوام کی نظر میں یا اینالسٹ کی نظر میں یا انٹیلیجنسیا کے نظر میں کویسچنبل بناتی ہے. مطلب سندھ اپنے ریسورسز کے حساب سے اور اپنے جو ہے دوسرے قدرتی جو ان کے ایسیٹس، ان کے حساب سے سندھ ایک بہت ہی امیر صوبہ ہے. اس کو ہر چیز ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، پلس پوائنٹ بندرگاہیں ہیں، ہر چیز ہے، ایگریکلچر، تھر بھی ہے، اب وہ صوبہ پہاڑ بھی ہیں، ہر چیز ہے نا. میں نے کہا کہ جتنی آپ کو کسی اچھی اکنامی کو رن کرنے کے لیے انڈیکیٹرز چاہیے، وہ سب سندھ میں، جو پنجاب کے پاس نہیں ہے، کے پی بلوچستان کے پاس نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ جب بینکوں سے قرض لیتے پھریں، آپ باہر سے امدادیں لے آئیں، آپ یہ ساری چیزیں کریں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے لوگ گڈ گورننس کے لیے تڑپ رہے ہوں اور انصاف کے لیے
جو ہے وہ حیران پریشان ہوں، تو پھر تو آپ کی جو ہے وہ ساری ذہانت اور سارے جو آپ کے کا اسٹیچر ہے وہ کوشچنبل بن جاتا ہے نا. سیدھا سیدھا ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے سندھ میں اس وقت 6 چیف منسٹر ہیں. ہر آدھی کابینہ. سر رک جائیں آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں 6 چیف منسٹر ہیں. ایک تو مراد علی شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، باقی کے آپ نام بتائیں کہ باقی اب جو سب سے زیادہ اخباروں میں آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ سب چیف منسٹر وہ نہیں مانتے مراد علی شاہ کی. ایسے کیسے ہوگا کہ چیف منسٹر کو یہ نہیں مانتے ہوں گے؟ سر یہ آپ جو ہے نا وہ اپنے نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹس میں انکوشچنبل ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، بلکہ کئی اور معاملات میں بھی وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں، میں کلم کلا کہتا ہوں، آپ سیٹ جیل میمن دیکھیں کیسے چل رہا ہے. اپنے ناصر شاہ ہیں، ادی فریال ہیں، علی حسن زرداری ہیں، یہ پوچھتے ہیں چیف منسٹر سے؟ میرا خیال ہے نہیں، یہ تو اپنی چلاتے ہیں. اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پنجاب میں مریم نواز شریف کو فل اتھارٹی ہے، چاچا کی بھی ہے سپورٹ ہے، والد کی بھی سپورٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیسیشن ایک جگہ پر ہوتا ہے. یہاں ڈیسیشن کئی جگہوں پر ہوتا ہے. ادروائز دیکھیں اس وقت سندھ کی پوری کابینہ میں یا ایون پاکستان لیول پر مراد علی شاہ سے زیادہ کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے. وہ اپنے کنڈکٹ میں، اپنی پریزنٹیشن میں اور اپنے کیپیسٹی میں. لیکن جب ایک بندے کو آپ نے پاور کو پھیلا رکھا ہے، پولیس والا وہ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، لگاتا ہے تو وہ جلدی ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہیں کو. ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ کئی، مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کئی ڈپارٹمنٹس میں وہ مداخلت کر نہیں سکتا. تو یہ جو ہے نا یہ اس سے ایک فضا بنتی ہے انتشار کی، انڈسپلن کی، اور نتیجے میں آپ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ یہ ایکشنز پہلے کر دیتے ہیں، سوچتے بعد میں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ یہ ڈیسیشن پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں. کراچی کے لوگوں کو سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ کراچی جتنا انہوں کو دینا چاہیے تھا انہوں نے دیا نہیں. کراچی والوں کو ڈسٹرب بہت کیا ہے. ایک روڈ ہے یونیورسٹی روڈ ریل لائن، وہ 4 سالوں سے بن نہیں پا رہی ہے، اس کو بھی ایک وفاقی ادارے کے حوالے کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ جائز اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو ماڈل دیا ہے وہ فیلیور ہے نا. آپ بہتر ایک ماڈل لے آئیں جس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی شامل ہوں اور لوگ بھی شامل ہوں، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایم کیو ایم نے کون سا کراچی کو جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ بنایا تھا؟ ان کے پاس بھی تو منسٹریز تھی نا. ایم کیو ایم کے منسٹر تھے، سندھ کے منسٹر تھے، وہ کراچی کے منسٹر نہیں تھے. بتائیں انہوں نے لاڑکانہ میں کیا کیا، بدین میں کیا کیا؟ وہ تو پورے سندھ کے منسٹر تھے نا. صدیقی صاحبان تو ایک پوری 15 منسٹر ہوتے تھے، 8-10 منسٹر تھے ایڈوائزروں سمیت. وہ ان کو صرف کراچی تھا. کبھی سندھ انٹیریئر والوں نے یا سندھی اسپیکنگ نے یہ شکایت کی کہ یار ہمارے نا فلاں سیاسی بنیادوں پر ہمارے ہاں کام نہیں ہوا؟ ہم نے شکایت کی ہوگی کہ بھائی اس وقت ایکسائز ٹیکسیشن ان کے پاس تھا، کئی اور محکمے، اچھے محکمے، داخلہ، لیبر ان کے پاس رہی ہے، ہیلتھ کافی تو مرتبہ انہوں نے ان کے کیا پاس کیا؟ مطلب شکارپور میں، جیکب آباد میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. لیکن ہم نے اس کو نسلی منافرت میں کنورٹ نہیں کیا. شکایتیں ہوں گی، یہ ان کی شکایت ناجائز ہے. باقی اب آ جائیں کہ یہ بیڈ گورننس، اصل میں یہ جو اس صوبے کو اب جو گورننس چاہیے نا، وہ چاہیے مڈل کلاس کے اپروچ کی گورننس. یہ چلا رہے ہیں تھوڑا جاگیردارانہ اسٹائل میں، اس پر جو ہے وہ کانفلکٹ ہے. میں 1980 میں کراچی یونیورسٹی میں آیا ہوں، میرا ایڈمیشن ہوا ہے. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ نیپا سے آگے ہم ڈرتے تھے کہ بھائی جائیں پتہ نہیں رات کو کوئی لوٹ نہ لے. ایک تو آبادی بڑھ گئی، لیکن یہ اچھا خاصا چل رہا تھا روڈ، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. انہوں نے بڑا نیا روڈ بنایا تھا اور بڑا وائڈ روڈ بنایا تھا. اب یہ 25 کلومیٹر کی جو اسکیم تھی، بھائی اس کو آپ فیز وائز کرتے یا ان علاقوں میں پہلے کرتے جہاں زیادہ آبادی کا دباؤ نہیں ہے. انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں دشمن کی کلائی موڑ دی.
انہوں نے جو ہے وہ یعنی جیل روڈ سے لے کر اور آگے ماڈل کالونی تک ایک سارا جو پھر جو کانٹریکٹرز تھے ان کی کیپیسٹی نہیں تھی. پھر ورلڈ بینک نے اب جو ان کو ڈگ آؤٹ کیا ہے اور انسائڈ جا کر چیزوں کو دیکھا ہے تو اور زیادہ خرابیاں ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا, یہی چیز ہے جو ان کے لیے نیگیٹو تاثر لے آتی ہے کہ روڈ بنا ہے کراچی حیدرآباد کا, یہ کس نے بنایا؟ موٹر وے. ہاں, یہ نام نہاد موٹر وے کس نے بنایا ہے؟ اسی FW نے بنایا ہے نا. کم از کم 100 کلومیٹر روڈ خراب ہے. آپ کے پاس ٹرانسپورٹ منسٹری ہے, آپ کے پاس ورکس اور سروسز ہیں, آپ کے پاس کئی اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کی منسٹری ہے. آپ سے ایک 25-30 کلومیٹر جو ہے روڈ ہینڈل نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ یہ تو میرے جیسا آپ جیسا ایک جو ہے لیمین کو بھی اگر بٹھا دیں تو وہ بنوا دے گا. بھائی کیا ہے, سمپل ٹینڈر کرنا ہے, کنسلٹنٹ اپوائنٹ کرنا ہے, ان کے مطابق اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے. اگر اس میں آپ کے کوئی اور عزائم نہیں ہے تو یہ تو بالکل پلین ہے. شیخ صاحب, اس میں کیا عقل مندی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ لون لے رہے ہیں 200-250 ارب روپے کا اور ایک ریل لائن پہ لگا رہے ہیں اور اسی کو 4 سال میں مکمل نہیں کر پا رہے ہیں, عوام کو تکلیف میں آپ پھینک رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ 250 آپ نے جو ریڈ بسیں شروع کی اس طرح کا ماڈل لے آتے. بھائی میں ایران میں گیا, ایران میں انہوں نے جو ہے ایک زبردست صرف جنگلہ لگا دیا مین روڈ پر. ایسے سمجھیں کہ انہوں نے ٹاور سے لے کر اور موسمیات تک ایک جنگلہ لگا کر اس کو سیپریٹ کر دیا. یہی ہینو بسیں, ان کی اپنی بسیں ہینو ٹائپ, ان بسوں کو انہوں نے کچھ کو فاسٹ ٹریک میں رکھا, کچھ کو نارمل ٹریک میں رکھا. جو فاسٹ میں تھا اس کا کرایہ تھوڑا زیادہ تھا اور ہر 1 منٹ کے بعد ادھر بس آ رہی تھی اور وہ اپنی فل اسپیڈ سے کم اسٹاپ کے ساتھ جا رہی تھی. اور جو یہ سلو ٹریک تھا اس میں ہر اسٹاپ پر رکتی. تو یہ خواہ کے دکھاوے کے چکر میں, لائٹوں کے اور پلوں کے اور انڈر پاس کے چکر میں انہوں نے مسائل اپنے لیے پیدا کر دیے. آپ یونیورسٹی روڈ پر جائیں گے نا, یہ مین 2 رویا روڈ کے علاوہ بھی جو سروس روڈ ہے وہ بھی اچھا خاصا بڑا روڈ ہے. آپ سروس روڈ کو کم کر کے اس کا حصہ بناتے, تجاوزات کو ہٹاتے, ایک اچھا روڈ دے دیتے, نارمل روڈ. اب اس کے چکر میں انہوں نے اس قسم کے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں ان پروجیکٹس پر پہلے آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, کو روڈ میپ بناتے ہیں. وہ جو K4 ہے پانی کا, اس کو وہ برسوں سے رلا ہوا ہے. یہ تو کسی افسر نے شرط لگائی ہے کہ اگر یہ 5 سالوں میں بھی K4 کا منصوبہ تیار کر لیں تو میں ان کو انعام دے دوں گا. تو یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے نا, یا تو اور عزائم ہیں اور مسائل ہیں اس کی وجہ سے. شیخ صاحب, سنا ہے کہ اس ریل لائن بس کے شروع کرنے کے وقت میں کچھ افسران نے مخالفت کی تھی کہ آپ اتنے مہنگے اماؤنٹ والا یہ پروجیکٹ کیوں لے کے آ رہے ہیں جس پہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ڈونر اداروں سے آپ لون لے رہے ہیں, یہ لون تو آپ کو پے بیک بھی کرنا ہے. تو یہ بات آپ کے نالج میں ہے؟ بالکل ہے. بلکہ ہمارے وہ ایسے سمجھیں کہ دوست بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے جو ایک ہائر پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اس کو پھر سر عام جھڑکا گیا کہ تم کون ہوتے ہو جو ہے اس قسم کے سوال کرنے والے. اور صرف یہ قرضہ یہ اس میں نہیں لیا گیا, اور بھی بہت سی اسکیمز میں قرضے لیے گئے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ آپ کے نالج میں ہے سر. سندھ حکومت نے ارباب رحیم کے بعد 2007 کے بعد تھا حال 18-19 سالوں میں کوئی 4000 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیے ڈونر اداروں سے. 4000 ارب وہ اور 4-5 ہزار ان کی اپنی ADP اسکیم میں اور PSP فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیم میں. یہ تقریباً 8-10 ہزار حجم کا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو اتنے پیسے واقعی سندھ میں لگے ہیں؟ نہیں, اس پر ہی تو جو ہے ان کی گورننس کا جو معاملہ ہے اس پر ہی تو کوشچنبل ہو گیا ہے نا, کہ لاڑکانہ پر آپ کو جتنے جو ہیں وہ پیسے آپ نے الوکیٹ کیے ہیں اتنا کام نظر نہیں آ رہا. آپ کو کہیں بھی کراچی میں نظر نہیں آ رہا. یہ اس کے لیے میں آپ کو بتایا نا میں نے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی کے اندر اگر چینج نہیں ہوا نا, اس وقت وہ وہی ایک جاگیردارانہ اسٹائل کام کر رہا ہے. اب اور کیا, سندھ سیکریٹریٹ میں جائیں وہی ٹھپے پہ ٹھپا چل رہا ہے. بچپن سے دیکھ رہا ہوں, ایک سیکشن آفیسر ہیں, ایک ڈپٹی سیکریٹری ہیں,
اور جناب انہوں نے پتہ نہیں شہر میں پھیلا کر اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں, کوئی ڈیفنس کلفٹن میں انڈر گراؤنڈ دفتر چل رہے ہیں. وہ بھیا تم اتنے نااہل ہو کہ جو سندھ اسمبلی کے سامنے بیرکس ہیں یا جو سندھ گورنمنٹ کا ملکیت ہے, ان بیرکس پر 2 ٹاور کھڑے کر دو. آپ نے برابر میں دیکھا ہے کہ 13-14 سالوں سے 2 بڑے ٹاور بنے ہوئے ہیں, لیکن کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ یہاں پر 5 سال سے لے کر 18-19 سالوں میں اسکیمیں کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں, اور پیسے جو ہے نا کوئی جس پہ 5 روپے لگنے تھے وہاں پر 20 روپے لگ رہے ہیں. دیکھیں اس میں ہمارا بھی قصور ہے. ہمارے ہاں کوئی فورم نہیں ہے انڈیپینڈنٹ فورم پڑھے لکھے لوگوں کا جو یہ کویشچن کرے, جو ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس پر اسٹینڈ لے. میں تو بار بار کہتا ہوں سندھ کو, چاہے وہ کراچی ہو چاہے انٹیریئر کے جو اضلاع ہیں, سندھ کو کئی تھنک ٹینکس چاہیے, پڑھے لکھے لوگوں کو کے گروپس چاہیے جو واچ ڈاگ کا کردار ادا کریں, جو جیسے دنیا کی مہذب سوسائٹیوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں گورنمنٹس کو اور ذمہ داران کے اوپر پریشر لے آئیں اور ان کو صحیح رخ میں جانے پر مجبور کریں. سندھ میں اس چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ سندھ کی جو گورننس کا ماڈل ہے اس کو چینج کیا جائے. یہ جو ایس پی ڈی سی کھیل ہے اس کو بند کیا جائے. یہ جو کمیشن میں اپنے حاشیہ برداروں کی بھرتی ہے اس کو بند کیا جائے. عام آدمی میں مجھے بتائیں, آپ کے سامنے ہے نا, اب سندھ حکومت کے بعد ہم سندھ عوام پر آ جاتے ہیں. ٹھیک, سندھی عوام تو یہی پرفارم کریں نا. فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اس وقت سندھ رورل کی جو 24 سیٹیں تھیں 24 بھر گئیں, اس کے بعد بھی کینڈیڈیٹس بچ گئے. مطلب لوگ تو پرفارم کر رہے ہیں نا. یہاں آپ جائیں دبئی سے لے کر امریکہ تک, یورپ تک ہمارے جو بچے گئے ہیں انہوں نے پرفارمنس کی بنیاد پر ادھر بیٹھے ہیں نا. ایسے مفت میں تو نوکریاں وہاں نہیں ملتی. چلو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا ہے, وہ کمپیٹ کر سکتا ہے, جو ہے پرفارم کر سکتا ہے. اب اس کو جو سمیٹنا کام ہے وہ ہے حکومت. ان لوگوں کو جو اس قابل ہیں ان کو ہم سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اچھی پوسٹ پر پوزیشنز پر لے آئیں, ان کو ٹینیور پوسٹ دیں. آپ نے بات کی نا, ایک دن میں گیا میرے وہاں بھی میرے رشتہ دار تھے, ایک سیکریٹری تھے خوراک کے, کی جو انکمبنسی بورڈ تھا اس پر ایوریج ایک سیکریٹری کو 5-6 مہینے ملے ہوئے تھے. جو سیکریٹری آپ 6 مہینے میں بدلی کریں گے, تو وہ جو میرے دوست تھے اس کو میں نے پوچھا کہ تم کیسے بچ گئے ہو 2 سال سے. کہا کہ بس میں جو ہوں ایک سموتھ بندہ ہوں, اعتراض کوئی زیادہ نہیں کرتا, تو میں ٹک گیا ہوں. اسی طرح آپ تو اتنا جاتے ہیں, جا کر سیکریٹری ایجوکیشن کا انکمبنسی بورڈ دیکھیں. تھوڑا بہت سردار شاہ کی حکومت میں سسٹینیبل ایک رہا ہے, 2 4 سال نکالے ہیں سیکریٹریوں نے. وہاں بھی یہی ہے. 56 میں نے سیکریٹری کسی وقت میں گنے تھے اور ہر سیکریٹری ایوریج 6 مہینے تھا. ڈی سی ٹیلی فون پر جو ہے چینج ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ بیوروکریسی شروع کب ہوئی ہے, جو ماڈرن بیوروکریسی جس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انگریز کے آنے سے ہوئی ہے نا. یہاں سے یہ ٹریڈیشن شروع ہوا ہے. پھر جب جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے باقاعدہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایڈمنسٹریشن لے کر ڈائریکٹ کراؤن کے انڈر میں کر دی, تو یہ انگریز نے ان اسٹینڈرڈز کو میٹ کیا. اور جب تک انگریز کے ٹرین جو افسر تھے یا بیوروکریسی تھی وہ پاکستان میں پرفارم کرتی رہی, آل واز ویل. 70 کے بعد جو ہمارے ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ آ گئے تو پھر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. جیسے ہی آپ نے پھر اس میں پالیٹکس اور یہ وہ ساری چیز آ گئی. اب تو اتنی پولیوشن ہو چکی ہے بیوروکریسی میں, نہ سیکریٹری کو ایشورنس ہے نیکسٹ ڈے کی, نہ ایس پی کو, نہ ڈی سی کو, نہ کسی کو, تو وہ کیا پرفارم کرے گا. اس نے بھی عافیت یہ دیکھی ہے کہ بھائی ان سے ہاتھ ملا دو اور اپنا حصہ لو. آپ تو آتے جاتے رہیں باہر, دیکھیں کہ ایک ڈپٹی سیکریٹری نے, ایک واٹر بورڈ کے بندے نے, ایک ایڈیشنل سیکریٹری نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. اچھا شیخ صاحب, 18-19 سالوں میں سندھ کے لوگ امیر ہوئے ہیں یا سندھ کے لوگ جو تھے اس سے بھی گئے, اور جو ان کے اراکین تھے پہلے کیا تھے, اب ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
نہیں، سندھ میں چند ہزار لوگ تو بڑے امیر ہوئے ہیں، چند ہزار لوگ، چند ہزار، وہ تو جو ہے وہ باقی 4-5 کروڑ لوگوں کا کیا حال ہے؟ 4-5 کروڑ لوگوں کی آپ کے سامنے ہے، آپ تو صاف ہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 17-18 سالوں میں، یہ ایک تباہی گزشتہ 30-40 سالوں سے مسلسل ہوئی ہے، ہر دور میں یہ ہوا ہے۔ یہ 17-18 سالوں سے انہوں نے اس کو ایسے سمجھے انسٹیٹیوشنلائز کیا۔ اب آپ اس فریم ورک کا حصہ بنے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، پہلے یہ تھا۔ اور پھر بیوروکریسی بھی تو برباد ہوئی ہے نا یار، کیسے محمد ہاشم میمن جیسے بیوروکریٹ تھے جو نو کر سکتے تھے۔ سندھ نے بہت اچھے بیوروکریٹس پیدا کیے ہیں جن میں ایک ویژن تھا، لودھی صاحب تھے، لودھی صاحب، ہاں، آپ اس کے ہٹ کر جو ہے نا کسی بھی لنگوسٹک گروپ سے ہٹ کر بھی بات کریں تو کمال کے لوگ تھے، جو نوکری سے زیادہ پریفر اپنی عزت نفس کو، سیلف ریسپیکٹ کو کرتے تھے، ڈگنیٹی اور آنر کو کرتے تھے۔ یہ جو ہے پڑھے لکھے سب گریجویٹ ہیں، ٹرینڈ ہیں، دنیا میں جو ہے وہ گھوم پھر کر آئے ہیں، اس کے بعد بھی حشر یہ ہے کہ کوئی نیب کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی کو اینٹی کرپشن ڈھونڈ رہی ہے۔ اور کیسے میں یار 21 گریڈ کا ریٹائرڈ افسر ہوں، میری جتنی آمدنی ہے مہینے کی اتنا میرا خرچ ہے، میں اس سے زیادہ بچت نہیں کر سکتا۔ 18-19 گریڈ کے جو ہمارے ہی جاننے والے ہیں، ان کے اثاثے تو دیکھیں، یہ سب کو نظر نہیں آتے بہت زیادہ جو ہے۔ اور کراچی والے پھر بھی شکر ادا کریں کہ یہاں پر یہ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو 2-2-2:30 بجے تک گھوم پھر سکتے ہیں۔ ہمارے کئی علاقے آپ کے سامنے ہے، نارتھ سندھ میں تو اب جا کر تھوڑی سی سا ریلیف ملا ہے، شام تک جو ہے وہ شہر بند ہو جاتے تھے۔ ادھر آپ کی سننے والا ہے، آپ ایس پی کے بیٹے کو پکڑ سکتے ہیں، ایک ایس آئی اس کا راستہ روک سکتا ہے۔ ادھر آپ کو تفریح کے مواقع ہیں، ادھر آپ کو سمندر ہے، بہت سی جو ہے وہ فیسلٹیز ہیں۔ انٹیریئر میں تو آپ جا کر دیکھیں، اور اس میں یہ نہیں کہیں گے ہم کہ پیپلز پارٹی والوں نے کام نہیں کیا، ایم کیو ایم کے منسٹر نے بھی اس میں انٹیریئر میں کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ بیڈ گورننس کا ایشو ہر جگہ پر ہے، ہر گورنمنٹ میں ہے۔ انہوں نے یہ چونکہ زیادہ لمبا عرصہ رہے ہیں اس لیے بہت اب ویزیبل ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب اگر انہوں نے یہ ہوش کے ناخن نہیں لیے تو دے ول ہیو ٹو پے فار اٹ۔ جب تک جیسے اسٹیبلشمنٹ نے ان سے جو ہے نا وہ اپنی سپورٹ واپس لے لی تو عوام کو بہت زیادہ شکایت ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آخر میں سندھ گورنمنٹ کے لیے کوئی پیغام، پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے لیے کوئی پیغام کہ سندھ کی گورننس کو کیسے اچھی اور بہتر کریں؟ دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا کے سکسیس سٹوریز ہیں، سامنے ماڈلز پڑے ہیں۔ اب ان میں جو اب میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ بیوروکریسی کو ٹینیور اورینٹیڈ کر دیں، اور ٹینیور کے بعد اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو ان کو دوبارہ پوسٹنگ ہی نہ دیں۔ نمبر 2، پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جو افسران ہیں ان سے جو اپنی جو ایک تعلق ہے اس کو ختم کر دیں۔ آپ جب ایس پی، ڈی ایس پی اور ڈی سی اپوائنٹ کرا کے کوئی ایم این اے، ایم پی جائے گا تو وہ کیا اپنے علاقے میں پرفارم کرے گا؟ تو اپنے پولیٹیکل جو آپ کی کور ہے اس کو ایڈمنسٹریشن سے علیحدہ کر دیں۔ جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں اس میں سندھ میں پڑھے لکھے لوگ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ لے آئیں، ان کی ٹاسک فورسز بنائیں۔ اس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹاسک فورس کا ہونا ضروری ہے جو ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو، چیف منسٹر کو بتائے کہ آپ کے اس ڈپارٹمنٹ میں یہ خرابیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، ان کو ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دور ہی ٹیکنوکریٹس کا ہے، یہ دور ہی۔ اور ایک اور ہے کہ لوگوں کو گریونسز، لوگوں کو جو شکایت ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک علیحدہ محکمہ بنایا جائے، جو محکمہ صرف لوگوں کے شکایات کو انٹرٹین کرے، ان کا مداوع کرے۔ اور اس کے علاوہ پورے یہ جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں
ان کی جو ہے ایویلویٹ، ان کی کارکردگی کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ایک اور فورم ہونا چاہیے جو ہر سال انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ایک ویلیڈیشن کے ساتھ چیف منسٹر کو یا پارٹی سربراہ کو بتائے کہ آپ کے صوبے کی صورتحال کیا ہے، اور جتنے آپ کے پاس آج بھی وسائل ہیں ان وسائل کا صحیح اگر استعمال کریں گے اور صحیح طریقے سے اس کو یوز کریں گے تو آپ، میں کہتا ہوں کہ سندھ کے پڑھے لکھے لوگوں کو پیپلز پارٹی پر کوئی اعتراض نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ اپنے اس ایڈمنسٹریشن ماڈل کو چینج کریں۔ یہ ایڈمنسٹریٹو ماڈل جو ہے یہ اب چل نہیں سکتا ماڈرن اے آئی کے دور میں۔ یار مجھے بتائیں یہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اب کام کیا رہ گیا ہے؟ بہت کام ہے اس کا، کچھ بھی نہیں ہے سوائے کمیشنوں کے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت سارے محکمے ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو انفارمیشن ہے اس کو ایک ڈائریکٹوریٹ ہونی چاہیے، کسی بھی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ اخباروں کو بھائی آپ کھلم کھلا اشتہار جو یار اخباروں کے، میں بھی اخباروں کے مالکوں سے بھی پوچھتا ہوں، ٹی وی مالکان سے، کہ جب آپ خود کمیشنیں دیتے ہو تو عوام کو آپ کیا سچ بتاؤ گے؟ آپ جب اشتہارات سارے ڈیل کر کے لیتے ہو تو کوئی فورم جو ہے عوام کو صحیح جو ہے وہ منظر کشی کر سکے گا؟ صحافت جو آئینہ ہوتی ہے وہ اتنی مجبور ہے کہ وہ دینے دلانے کے علاوہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ بہت سے انتظامات ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ختم کرنا چاہیے، بہت سے نئے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کاؤنسلنگ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے سندھ میں، نوجوان کو وہ بتائیں ہر ڈسٹرکٹ تعلقے سطح پر کہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ دنیا میں کس جگہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کون سے ڈسپلن میں جائیں۔ ایک سب سے زیادہ اسکل پر جو ہے دھیان دینا چاہیے۔ میں فیڈرل گورنمنٹ میں رہا ہوں، پنجاب کا ٹیفٹا جو ہے وہ آج بھی منافع کماتا ہے کیونکہ وہ پورے پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے کئی محکموں کو فرنیچر سپلائی کرتا ہے، جس پر نہ آڈٹ آبجیکشن ہے نہ کچھ۔ ہمارا اسٹیفٹا جو ہے اس کے پاس انسٹرکٹرز بھی ہیں، بلڈنگز بھی ہیں، ایکوپمنٹ بھی ہے۔ ایک سب سے نااہل بندہ اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو 1 ارب آتا ہے اس سے حصہ لے کر کہیں پہنچا دے اور اپنا بھی کرے۔ تو اسٹیفٹا کے جتنے بھی یونٹس ہیں، جتنے اسکول کالج ہیں، ہنری دستکاری مراکز ہیں، وہ کہیں آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن کام کرتے ہوئے نہیں۔ آپ دیکھیں یہ ٹیکنیکل کالج ہے حیدرآباد کا، اب شاید اس کو نام چینج کر دیا، یہ اس کو یونیورسٹی، اسکل یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں پوری اب جو نیا دور ہے نا، اس میں ڈگری ہے آپ کا تعارف کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں یا کس شعبے سے آ رہے ہیں۔ اصل ہے اسکل، جو بھی آپ کو روزگار دے گا وہ یہ پوچھے گا کہ آپ کو آ کیا رہا ہے۔ تو یہ نئے ڈپارٹمنٹس بننا چاہیے۔ آئی ٹی اور اے آئی کو کوئی آج تک نظر آیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک اے آئی لرننگ کوئی ڈرائیو شروع کی ہو؟ کراچی تو پورے ملک کو کما کر دینے والا شہر ہے، ویسے بھی گھر میں جو کماؤ پتر ہوتا ہے ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بالکل اس شہر کو نظر انداز کر دیا ہے؟ بالکل کیا ہے۔ یہاں 10 مرتبہ، بھائی میں بچپن میں 60s میں یہاں آیا ہوں، یہ سرکولر ریلوے زبردست چل رہا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف یہاں پر ایک بات کر کے اس کو ذمہ دار ٹھہرا کر خود چلے جاتے ہیں، اعلان کر جاتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کیے، شہباز شریف نے بھی کیے، نواز شریف نے بھی کیے، دیا کراچی کو کچھ نہیں۔ پہلے کہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا؟ جہاں سے سمندر ہوتا ہے، سمندر پوری ہوتا دنیا ہے، میں سے جہاں سے پورٹ ہوتا ہے نا، جی ہاں، یہ الٹا ہے۔ 8 موٹر وے پنجاب میں بن چکے ہیں، سندھ میں ڈھنگ کا ایک موٹر وے نہیں بنا۔ یہ جو موٹر وے ہے نا، اس سے تو اچھا ہائی وے ہوتا ہے جو ہمارے حیدرآباد کراچی کے درمیان۔ ہمارے بھائی مجھے یہ بتائیں، کراچی والوں نے کبھی یہ اعتراض کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا 7.5-8% کوٹا بنتا ہے، اس کا کیا ہوا؟ مجھے ایک بیان دکھا دیں، کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ بھائی ان سے پوچھو نا،
हज़ारों उर्दू स्पीकिंग नौजवान एक रात में 17 ग्रेड और उससे ऊपर की पोस्टों पर जो एडजस्ट हो सकते हैं, 5.5-6 लाख मुलाजमीन फेडरल गवर्नमेंट उधर ये बात नहीं करेंगे। ये जो मेट्रो है या जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जाकर पूछे ना कि पंजाब के कितने प्रोजेक्ट हैं, केपी के कितने प्रोजेक्ट हैं, सिंध के कितने प्रोजेक्ट हैं। सिर्फ मैं कहता हूँ एहतसाब सिंध गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का भी एहतसाब होना चाहिए। आपके जो खुद जो सिद्दीकी साहब और वो मुस्तफ़ा कमाल बैठे हों, उनसे भी तो आप पूछें कि आपने कितना रोज़गार दिया है, कितने प्रोजेक्ट्स ले आए। इनके भी हाथ में कई चीज़ें हैं। तो और मैंने जैसे पहले आपको कहा, कराची के साथ ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ बाकी सिंध के इलाकों के साथ क्या हाल है। आप खुदा की कसम उठाकर मैं कहता हूँ मुगेरी साहब, आप ठट्टा के, बदीन के और कई इलाकों में जाएं, लोगों की हालत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी हालत देखकर चप्पल सही नहीं है। और अगर कोई जज़ा सज़ा का कानून है तो मैं कहता हूँ कि ये लोग इस दुनिया में भी इसका हिसाब देंगे और आइंदा दुनिया में भी, आने वाली दुनिया में भी हिसाब देंगे। यार, एक बच्चा सिर्फ इसलिए वो मवाली बन जाता है, नशे बन जाता है कि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, उसको रोज़गार नहीं, कि उसको तालीम ही नहीं मिल रही। आप उसके नाम पर ये सब कुछ खा रहे हैं और उसका फ़ायदा जो है एक आम आदमी को नहीं मिल रहा। इसका मैं नहीं समझता। आपके खुद नोटिस में कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके घर में इतने शदीद मसाइल हैं, लेकिन वो जो है रुकते नहीं 2 नंबरी कामों से। उनको सबक है अपने घर में, लेकिन वो नहीं रुकते। तो ये कितना पैसा चाहिए यार। हिटलर कहता था कि आपके मरने के बाद जो पैसा आप बैंक अकाउंट में छोड़ कर जाते हैं, ये वो मेहनत है जो आपने खामखा की। आपका तो वो है ना जो अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो एक नफ्सियाती सपोर्ट है कि मेरे बैंक में 2 अरब रुपए पड़े। खा तो आप वही 10,000 का खाना सकते हैं ना दिन में, इससे ज़्यादा क्या खा सकते हैं। चलो फ्रांस का पानी पी लिया, ये इतना ना। लेकिन बाकी जो आप दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, फॉर whom, किसके लिए? तो ये आप ग्रीड, हाँ, ये एक बीमारी है। और मैं आखिर में आपको ये कहकर इजाज़त लेता हूँ, इस मुल्क का बहरान मुआशी, सियासी और मुआशरती से ज़्यादा नफ्सियाती है, अखलाकी बहरान है इस मुल्क में। जब तक इस मुल्क के जो है अखलाकी बहरान ख़त्म नहीं होगा ना, बग़ैर किसी वजह के हम झूठ बोलते हैं। आप मुझसे पूछो बाथरूम से आ रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं नहीं किचन से आ रहा। प्रीएम्प्टिव झूठ बोलते हैं कि इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊँ, पहले तो ऐसे बात ठग से कर दूँ। अखलाकी बहरान है न, वो हमारे सियासी लीडरशिप में अखलाकी इक़दार हैं और वो फिर ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के तहत नीचे भी आ गए, अवाम तक आ गए। सब अपना हिस्सा लेने के चक्कर में है, कोई भी कंट्रीब्यूट करने के मूड में नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने आज की गुफ्तगू सुनी। इनाम शेख साहब ने इंतहाई अहम सवालात उठा दिए हैं। वो सिंध हुकूमत पर सवालात हैं, वो वफाकी हुकूमत पर हैं, वो सियासी जमातों पर सवालात हैं। कराची में बैठे जो लोग हैं वो समझते हैं कि कौन ज़िम्मेवार है, एक जमात दो। शेख साहब ने तो सबको ज़िम्मेवार करार दे दिया है। शेख साहब ने ये भी कह दिया कि जब तक आप अपना मॉडल ठीक नहीं करेंगे कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। साथ में शेख साहब ने ये भी कहा है कि अखलाक की जो ज़रूरत है वो किसी में नहीं रही है, इस वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं सब के सब। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा और मज़ीद ख़राबियाँ होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा अपने राय का इज़हार करते हैं। शेख साहब के इस प्रोग्राम पर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमें बताइए कि शेख साहब की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी और हुक्मरानों के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मज़ीद हमें कहनी चाहिए। इस पर हम मज़ीद प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को आज के इस प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।